اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسان، کیا تو نے اپنے اندر کی اس حقیقت کو تلاش کیا ہے کہ اصل میں تیری حقیقت کیا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور تو نے واپس لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اپنے اندر اپنی حقیقت تلاش کر۔ تیری حقیقت تو وہ ذات ہے جو تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تیری اپنی ذات ہی کی تلاش میں تجھے وہ ذات مل جائے گی۔ اپنی ذات کو پہچان۔ جب تو اپنی ذات کو پہچان لے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے دل سے زنگ دور کر اور نفسیانی حجابات سے چھٹکارا حاصل کر۔ اس کے بعد تیرا دل ایک ایسا آئینہ بن جائے گا جس میں وہ ذات بے حجاب نظر آئے گی۔ انسان کا باطن ایک عظیم النشان نوری ہے، جوہر اور حق کا آئینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوتا ہے، اور اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ پوری کائنات اس میں رائی کے دانہ کے برابر نظر آتی ہے۔ اور یہی وہ حقیقت انسان ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ گوشت پوشت کا یہ ظاہری جسم نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ یہ اسی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یہی ختم ہوتا ہے، یہی دفن ہوتا اور یہی فنا ہو جاتا ہے۔ اپنے باطن کو بیدار کر، کیونکہ وہی اصلی انسان ہے۔ اسی کا کام عبادت ہے، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہی جنت والا اور دوزخ والا ہے، جس کا باطن درست ہو گیا اس کا ظاہری بھی درست ہو گیا۔ اگر تو باطن کا بند قفل کھولنا چاہتا ہے تو اس کی کلید کی مرد کامل مرشد کامل اکمل سے حاصل کر۔ باطن کے قفل کو کھولنے والی چابی اس میں اللہ ذات ہے۔ تمام عارفین اور فقراء کی طرف سے بھی انسان کو اپنے من میں جھانکنے اور اپنی ذات پر غور کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، چونکہ صوفیہ اکرام میں عظیم مرتبے کے حامل اور سلطان الفقر حضرت سلطان باہو کے مرتبے پر فیض ہیں، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی سب سے منفرد اور جداگانہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، تمام پر تعلیمات خواہ نثر کی شکل میں ہو یا شاعری کی شکل میں قرآن و حدیث کی خوبصورت شرح ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں، قرآن پاک کی اس آیات کو اللہ شاہ رگ سے نزدیک ہے کہ حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ اس ہستی کی تلاش کے لیے پہلے اپنے اندر رسائی ضروری ہے۔ اپنے باطن کے اندر اللہ پاک کی موجودگی پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ نزدیک کا استعمال بھی موزوں نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ بھی علیحدگی اور دوری کا مظہر ہے، بلکہ وہی تو ہماری ہستی، ہماری حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قرب حق نزدیک من جبل الورید، تو جمالش راہ نہ بیتی بے نظیر۔ اللہ پاک کی ذات شاہ رگ سے بھی قریب ہے، مگر تو اندھا ہے، تو لقائے خدا اور لقائے خدا تیرا مقدر نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی شرح میں فرماتے ہیں، جان لے دوستو کہ نفس امارہ کی قوت و گناہ و معیشت ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ نفس امارہ کا تو پیشہ ہی گناہ ہے۔ اگر آدمی رات دن نماز روزہ جیسی عبادات و بندگی میں مشغول رہے اور ہمیشہ، تو اس کے باوجود بھی نفس امارہ گناہ سے باز نہیں آتا۔ اس کی تو خصلیت ہی گمراہی ہے۔ آدمی چاہے رات دن مسائل فقہ کے مطالعہ میں مشغول رہے یا ریاضت تقوی تلاوت قرآن پاک اور حدیث کے مطالعے میں مصروف رہے، نفس امارہ گناہوں سے باز نہیں آتا۔ اس کا یارانہ نفس و شیاطین سے ہے۔ آدمی چاہے خانہ کعبہ کا طواف حج بھی کرتا رہے یا میدان جنگ میں جہاد و
کرتال کرتا رہے یا ذکر و فکر مراقبہ محاسبہ کشف القلوب بھی کرتا رہے، اس مراتبے تک پہنچ بھی جائے، تب بھی نفس امارہ گناہوں سے باز نہیں آتا، بلکہ ہر وقت گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ مردار گناہ پر لگی رہتی ہے۔ لیکن جب تصور اس میں اللہ ذات سے اس کے دل میں قرب و وصال الہی کی تجلیات کا شعلہ بھڑکتا ہے تو وہ وحدانیت نور حضوری کے دریا میں غرق ہو کر عارف باللہ فنا فی اللہ کی انتہائی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر نفس امارہ عاجز ہو کر گناہوں سے رک جاتا ہے اور اسے قدرت الہی کی طرف سے بے کام و بے زبان الہامات کے ذریعے حکم ہوتا ہے کہ اے نفس امارہ حیا کر اور با ادب ہو جا۔ قدرت الہی نے ان الہامات کو سن کر نفس امارہ تائب ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو کر صحیح اقرار و قلبی تصدیق کے ساتھ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہے اور گناہ سے توبہ کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ طلب راستی میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر کے منتہی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ معرفت الہی کے اس انتہائی مقام پر جب وہ من عرف نفسہ کا مصداق بن کر اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو اسے اپنے رب کی پہچان اس علامت سے ہو جاتی ہے کہ اس کے نفس پر الہامات ربانی کا نزول شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مقام معرفت پر پہنچ کر نفس میں کوئی نفسیانی شیطانی باقی نہیں رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ اس نے آدمی کے احوال اس کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر اس کا نفس ہوا نفسیانی خواہشات سے اور دل گناہوں سے مطلق بیزار ہو جاتا ہے۔ بندے کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بندگی کے بغیر بندے کی ساری عمر محض شرمندگی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں ازمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری ازمائشوں سے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم کمزور اور حقیر ہیں، یا میرے اللہ ہم لاچار ہیں، تو میری کائنات کا خالق مالک ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم اور ان کی غیب سے مدد کر، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما، جو بھی دکھی ہیں ان کا ہر دکھ درد عطا دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں ان کی شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور میرے اللہ اور جو نہیں مانگا وہ بھی بن مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیارا دوستوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو
ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں، اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے انمول کلام چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔